ناظرین، گزشتہ ہفتے کے دوران آپ کی بہت سی ای میلز آئی ہیں اور ان میں سے 95% ای میلز کا تعلق اس پالیسی میمو کے بارے میں ہے جو ڈی ایچ ایس نے تقریباً 10 دن پہلے جس کو پبلش کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام کیا اور اس میں ہم نے بتایا کہ اس میمو کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہر کونے سے مختلف قسم کی خبریں آ رہی تھیں اور لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ میمو کیا ہے اور اس سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے، کیونکہ اس میں جو انٹرپریٹیشن دی گئی تھی گرین کارڈ کے حصول کے لیے کوششوں کے بارے میں، وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ اور اس کے بارے میں جن لوگوں نے بھی سیریسلی اس میمو کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پہ اس میں جس طرح سے جو ٹرمز استعمال کی تھی، وہ ٹرمینالوجی جو ہے اس سے پورا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا تھا، پورا خاکہ تبدیل ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بھی پروگرام کیا اور بتایا کہ اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو بادیو نظر میں اس میمو سے ایسا محسوس ہوا، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ گفتگو کی، اس کے علاوہ کچھ نیوز پیپر میں بھی اسی قسم کی خبریں شائع ہوئیں کہ جناب اب ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں نہیں ہو سکے گا۔ اس سے مراد ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں رہتے ہوئے گرین کارڈ نہیں دیا جائے گا، اور اگر آپ گرین کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہاں پہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، تو آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے نیٹو کنٹری میں جانا پڑے گا، وہاں سے جا کے آپ اپنے گرین کارڈ کی پروسیسنگ کروا سکتے ہیں۔ اب بس اس کے بارے میں اگر آپ سمجھیں تو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو کچھ بیسز موجود ہوتی ہیں، جن کے لیے گراؤنڈز موجود ہیں، لیگل گراؤنڈز موجود ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ برسوں سے اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ آپ کو گرین کارڈ نہیں ملے گا، آپ امریکہ چھوڑ کے جائیے، اپنے نیٹو کنٹری میں جائیے اور وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کریں۔ اور اس کے پیچھے ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً 70 ایئرس کی ہسٹری ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ 1952 میں، اگر آپ تھوڑی سی معلومات اس کے بارے میں لینا چاہتے ہیں، ہسٹوریکل معلومات، تو میں آپ کو دے رہا ہوں فیو ورڈز کے اندر، کہ 1952 میں یہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا پروسیس نکالا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص گرین کارڈ لینا چاہتا تھا تو اسے اپنے نیٹو کنٹری جانا پڑتا تھا، لیکن اس وقت لیجسلیٹرز نے، کانگریس نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایلیجیبل ہو جاتا ہے تو پھر یہاں سے اسے اپنے کنٹری میں بھجوانے کا کیا لاجک ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جو پروفیشنلز ہیں، اچھی جابز کر رہے ہیں، اس ملک میں لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایسے دوسرے لوگ مثال کے طور پہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا انویسٹرز ہیں اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان کے لیے بیسز موجود ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، تو انہیں اس مصیبت سے کیوں گزارا جائے کہ جائیں اپنے کنٹری میں، جائیں اپنی یہاں پہ جو ان کی جابز وغیرہ ہیں اس سے دور ہو جائیں۔ ایسے سائنٹسٹ جو ریسرچ کر رہے ہیں اور بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سے اس قسم کے کیسز کہ جس میں یہ لاجک بنتی ہی نہیں تھی کہ ان لوگوں کو ملک سے باہر۔ تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ کانگریس نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر آپ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، اور بڑی اسٹرکٹ قسم کی لیگل ریکوائرمنٹ، اس سے مراد یہ نہیں کہ جو شخص بھی یہاں پہ موجود ہے وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بنیاد جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ ہونا چاہیے، اور ریلیف جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 1952 سے معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں لٹیگیشن بھی ہوئی، اس کے بارے میں جو پالیسی اورینٹیشن تھی وہ تبدیل ہوتی رہی، اس کے علاوہ امیگریشن سروس جو ہے اس میں آگے پیچھے ہوتے رہے، اور یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا قانون بن گیا ہے اور اس کی اتنی اچھی وضاحت ہو چکی ہے، اور اس میں جو بھی غلطیاں تھیں یا جو نقص سے وہ دور ہو چکے ہیں، کہ اب اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آنن فن یہ ایک بام جو ہے وہ لوگوں کے سر پہ پھٹتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیجئے تو جو گرین کارڈ دیے جاتے ہیں، جو گرین کارڈ جو ہے وہ ایشو کیے جاتے ہیں، ان کی تعداد ہر سال جو ہے 1.4 ملین ہے، اور اس میں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے کیسز جو ہے وہ 80 تقریباً 800,000 سے بڑھ کے ہیں۔ تو اگر آپ ان نمبر کو آپ دیکھ لیتے ہیں اور ان نمبر کو آپ میچ کرتے ہیں، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے اس میمو کے ذریعے، ایک چھوٹا سا میمو ہے،
اگر آپ نے دیکھا 6 پیج کا میمو ہے، اور اتنا بڑا قانون، یہ قانون بنا ہے، ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس از اے لا، یہ قانون ہے، اور اس قانون کو جو ہے وہ ایک میمو سے ختم کرنے کی کوشش کی رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب جس وقت اگر امیگریشن سروس اپنے کسی میمو کے ذریعے سے اپنے جونیئر آفیسرز کو، اور جس میں امیگریشن آفیسرز بھی شامل ہیں، اگر انہیں کچھ ہدایات دینا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو میمو لکھنے والا ہے وہ اپنا عہدہ جو ہے اس کو اس کو اس کو بتاتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیچے اس کے سگنیچر ہوتے ہیں، اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریس ریلیز ہے، اور اس پریس ریلیز میں جو باتیں دی گئی ہیں وہ کافی حد تک مختلف ہے جو میمو میں لکھی ہوئی ہے۔ پریس ریلیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب پریس ریلیز دے دی گئی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تضادات موجود ہیں دونوں میں، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، تو یقیناً اس کے بارے میں طوفان اٹھنا تھا، اور وہ طوفان اٹھا ہے۔ اس کی کچھ اور باتیں جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ تو یہ اس کے بعد پھر جس وقت امیگریشن سروس DHS نے اور وائٹ ہاؤس نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ میمو جاری کیا گیا ہے، اس میمو کی وجہ سے جو ہے وہ نہ صرف غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں بلکہ خوف اور ڈر پیدا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ لیگل کمیونٹی اور اس کے علاوہ جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں اور جو ایکس آفیشل ہیں DHS کے، ان کی طرف سے تبصرے ہوئے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ غلط طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طوفان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ابھی نیو یارک ٹائمز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بارے میں پھر انہوں نے ان کے ایک سپوکس پرسن ہے جنہوں نے کہا نہیں اس کو غلط سمجھا گیا، اس میں یہ ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف کی بات کی تھی اور سرکمسٹانسز کی بات کی گئی تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو امیگریشن ہمارے آفیسرز ہیں ان کو ٹرین کیا جا سکے اور انہیں بتایا جا سکے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے کیسز کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ اب اس میں جب یہ بات کی گئی تو اس کے ساتھ ہی اور بہت سے اس میں کوشچن اٹھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ طریقہ کار استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم نے امیگریشن آفیسرز کو ایجوکیٹ کرنا تھا تو اس لیے ہم نے یہ نکال دیا تھا۔ اس کے بارے میں میرا خیال ہے ایک گزشتہ پروگرام میں نے بتایا بھی تھا کہ اگر آپ نے میمو بھی جاری کرنا ہے، اگر آپ نے پالیسی میمو بھی جاری کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اناؤنس کرنا پڑتا ہے۔ اناؤنسمنٹس کہاں پہ؟ ایک فیڈرل رجسٹر ہے، اس میں اسے پبلش کرنا پڑتا ہے، پھر 60 ڈیز کا پیریڈ ہے جس میں جو لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں یا جو انٹرسٹ لیتے ہیں اس قسم کے سبجیکٹس وغیرہ میں، وہ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں سننے کے بعد 60 ڈیز کے بعد وہ رول جو ہے وہ فائنل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ اس بنیاد پہ جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، اس بنیاد پہ اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔